کلمہ کی تقسیم تین اعتبار سے کی جاتی ہے، معنی کے اعتبار سے، مادہ کے اعتبار سے، حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ اس تقسیم کو یعنی کلمہ کی اس تقسیم کو اہل صرف جو فن صرف کے ماہرین ہیں، صرفی حضرات، وہ اس تقسیم کو 6 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام کہتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے تقسیم کو 6 اقسام، مادہ کے اعتبار سے تقسیم کو 6 اقسام اور حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے تقسیم کو 7 اقسام کہتے ہیں۔ 6 فارسی میں 3 کو کہتے ہیں، 6 فارسی میں 6 کو کہتے ہیں اور 7 فارسی میں 7 کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا معنی کے اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں، مادہ کے اعتبار سے، مادہ یعنی اصل جو ایک چیز ہوتی ہے یا اصل حروف کہہ لیں، اس کے اعتبار سے کلمہ کی 6 قسمیں ہیں، 6 اقسام، اور حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے کلمہ کی 7 قسمیں ہیں، 7 اقسام۔ ٹھیک ہے، 6 اقسام کا مطلب مادہ کے اعتبار سے کلمہ کی تقسیم، مادہ یعنی اصل حروف جو ہیں اس اعتبار سے کلمہ کی تقسیم۔ کلمہ کے اندر یا تو 3 حرف ہوتے ہیں یا 3 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اصلی حروف 3 ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر زائد ہوتے ہیں۔ کبھی اصلی حروف 4 ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ حروف ہوتے ہیں، کبھی اصلی حروف 5 ہوتے ہیں اور باقی اس کے علاوہ حروف ہوتے ہیں۔ تو اہل صرف اس تقسیم کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ 6 مادہ کے اعتبار سے کلمے کی 6 قسمیں ہوتی ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی مزید تفصیل سمجھنا پڑے گی، یہ انشاءاللہ پھر میں آگے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ 6 اقسام میں 6 قسمیں ہوتی ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ 6 اقسام میں معزز طلبہ کرام، 6 اقسام کے بارے میں کچھ اہم باتیں سن لیجئے۔ 6 اقسام میں 6 باتیں ہوتی ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ ان کی تفصیل جاننے سے پہلے، تعریف جاننے سے پہلے 3 اہم باتیں ذہن نشین کر لیں کہ اگر کلمہ میں حروف اصلیہ 3 ہوں، حروف اصلیہ 3 ہوں تو اس کلمہ کو ثلاثی، اگر حروف اصلیہ 4 ہوں تو اس کلمہ کو رباعی، اور حروف اصلیہ 5 ہوں تو اس کلمہ کو خماسی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پر مجرد اس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہو، کوئی زائد حرف نہ ہو، جس میں حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی زائد حرف، زیادہ حرف نہ ہو تو اسے کہتے ہیں مجرد۔ جیسے نازلہ، نون، زا، لام، تینوں حروف اصلیہ ہیں، اسے کہیں گے مجرد۔ ٹھیک ہے جی۔ مزید فی اس کلمہ کو کہتے ہیں کہ جس میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد حرف بھی ہو، جس میں حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے انزلہ۔ اب انزلہ میں کیا ہے؟ نون، زا، لام، یہ حروف اصلیہ ہیں اور حمزہ شروع میں یہ زائد ہے، تو اس کو کہتے ہیں مزید فی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کی پہچان آپ کو کیسے ہوگی کہ یہ زائد حروف ہیں، یہ حروف اصلیہ ہیں؟ اس کی تفصیل جب آپ مزید آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک پورا لیکچر ہوگا جس میں آپ کو میں کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی پہچان آپ کو کیسے کیسے ہو سکتی ہے۔ اب ان کی تعریفیں سنیے۔ سب سے پہلے ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد وہ اسم یا فعل جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زیادہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ ثلاثی 3 حرفی مجرد جس میں کوئی حرف زیادہ نہ ہو۔ اسی پر آپ غور کر لیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وہ اسم ہو یا فعل ہو اسے ثلاثی مجرد کہیں گے۔ جیسے راجل، را، جیم، لام، اس میں دیکھیے کہ اس میں کوئی حرف بھی زائد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے ثلاثی مجرد۔ نصرہ فعل کی مثال، اس میں نون، صاد، را، تینوں حروف اصلی ہیں، کوئی زائد حرف اس میں نہیں ہے، تو اس کو بھی ثلاثی مجرد کہیں گے۔ اس کے بعد ثلاثی مزید فی وہ اسم یا فعل جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زیادہ بھی ہو، جیسے حمار یا اجتنبا۔ حمار اسم کی مثال، اس میں حا، میم، را یہ حروف اصلی اور الف اس میں زائد ہے، حمار گدھے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہے ثلاثی مزید فی، یعنی 3 حرفوں کے علاوہ ایک زائد حرف بھی ہے۔ اور اجتنبا اس میں نو، جیم، نون، با یہ حروف اصلی ہیں، باقی حمزہ اور تا یہ زائد حرف ہیں۔ تو 3 حروف کے علاوہ زیادہ حرف، اس کے اندر 2 حرف زیادہ ہیں تو اس کو کہیں گے ثلاثی مزید فی۔ ٹھیک ہے، 3 حروف اصلی کے علاوہ اگر زائد حرف ہو تو اسے ثلاثی مزید فی کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر ہے رباعی مجرد۔ رباعی مجرد کیا ہے کہ وہ اسم یا فعل جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زیادہ
نہ ہو، جیسے جعفرن، جعفرن میں جعفرن میں دیکھیے کیا ہے کہ جیم عین فا را تینوں حروف اصلی ہیں، تو چاروں حروف اصلی ہیں، تو اسے کہیں گے رباعی، اور کوئی زیادہ حرف بھی نہیں، اسی لیے رباعی مجرد، رباعی مجرد۔ اور با سارا یہ فعل ہے، اس میں با عین سارا چاروں حروف اصلی ہیں، یہ رباعی اور کوئی حرف زیادہ بھی نہیں، اسی لیے اسے کہیں گے رباعی مجرد، مجرد یعنی جس میں کوئی حرف زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد رباعی مزید فی، وہ اسم یا فعل جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زیادہ بھی ہو، اس کے ساتھ کوئی حرف زیادہ بھی ہو، جیسے قرطاسن، اب اس میں حروف اصلی کیا ہے؟ قاف را طا سین، حروف اصلی اور الف اس میں زیادہ ہے، تو یہ رباعی مزید فی ہو گیا، یعنی وہ 4 حرفی، 4 اس میں حروف اصلی ہوں اور ایک حرف زیادہ ہو، ایک یا دو جتنے حروف بھی زیادہ ہوں۔ اس کے بعد تدحرجا، یہ فعل کی مثال، اس میں دال ہا را جیم یہ 4 حروف اصلی ہیں اور تا اس میں زیادہ ہے، تو اسے کہیں گے رباعی مزید فی۔ اس کے بعد خماسی مجرد، وہ اس میں جامد، اس میں دیکھیے فعل نہیں کہا کیونکہ فعل خماسی نہیں ہوتا، وہ اس میں جامد، جامد وہ اسم ہوتا ہے کہ جو نہ تو مصدر سے بنے اور نہ ہی اس سے مزید آگے کوئی اسم یا فعل بنے، اسے کہتے ہیں اس میں جامد۔ وہ اس میں جامد جس میں 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زیادہ نہ ہو، جیسے سفر جلو، اب اس میں سین فا را جیم لام چاروں حروف 5 حروف اصلی ہیں، اسے کہیں گے خماسی مجرد اور کوئی حرف زیادہ بھی نہیں ہے، اور یہ اس میں جامد ہے، یہ مصدر سے بنا ہوا نہیں، نہ ہی یہ اس سے آگے کوئی مزید چیز بن سکتی ہے۔ خماسی مزید فی، وہ اس میں جامد جس میں 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زیادہ بھی ہو، ٹھیک ہے، اسے کہیں خماسی مزید فی، جیسے خندریسن، اس میں خا نون دال را اور سین یہ 5 حروف اصلی ہیں اور یا اس میں زیادہ ہے، یا زیادہ ہے تو اس کو کہیں گے خماسی مزید فی، کہ اس میں 5 حروف کے علاوہ ایک حرف زیادہ بھی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے 6 اقسام اور 6 اقسام کے بارے میں بیان کر دیا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ باقی حروف زیادہ، حروف اصلی، اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک الگ سے لیکچر آپ کو دوں گا، اس میں آپ کو سمجھاؤں گا، اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی راشد نور مدنی کو یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔